جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ پھر اٹھائے جائیں گے، تو محشر کے دن جب آپ کو اجر دیا جائے گا تو آپ کیا ہے، یہی کہیں گے کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، بار بار مانگے، میرے دربار میں آئے۔ اس کی آواز اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری اور بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ اس طرح ان الفاظ کے ذریعے کیا ہے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبر گرامی اسلام سے لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ جو ہے کہاں ہے، کتنا قریب ہے ہمارے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ وہ مجھے پکاریں، میں ان کے بہت ہی قریب ہوں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب علماء اخلاق یہ کہتے ہیں، جس میں آیت اللہ بہجت بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی انسان دعا مانگتا ہے، پکارتا ہے اللہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پکار کو نہیں سنتا، یعنی سننے سے مراد ہے سنتا ہے لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ پکار تو سنتا ہے اللہ لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ پکارتے ہیں اللہ کو، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی حاجت ہے، آپ کہتے ہیں جی فرض کریں مجھے 1 کروڑ روپیہ مل جائے میرا اللہ ماہ مبارک رمضان میں، تو میں کیا ہے فقراء کو تقسیم کروں گا، لوگوں کو دوں گا مجھے اگر مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ خود علیم ہے، خبیر ہے، جانتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ملے تو آپ کیا فرعون بن جائیں، دینے کی بجائے کیا ہے آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کو غلط استعمال میں لے آئیں۔ کبھی اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی کبھی دعا ایک صالح بندہ، ایک متقی انسان دعا مانگتا ہے۔ یہاں ایک بزرگ آتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جب دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے۔ تو ہو سکتا ہے وہ بزرگ بہت نیک ہوں، بہت صالح ہوں، جو یہاں آتے ہیں نماز کے لیے۔ کبھی کبھی دعا نیک بندے کی بھی قبول نہیں ہوتی، متقی انسان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کبھی انسان کی وہ جو دعا مانگتا ہے بہت پسند ہوتی ہے، تو اس دعا کو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہوتی ہے، جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے مفید ہے، اللہ تعالیٰ شاید دیکھتا ہو کہ یہ دعا ان کے لیے مفید نہ ہو۔ جس طرح چھوٹا بچہ ہے، بچہ جو ہے کبھی آپ نے بچوں کو دیکھا کہ جو چیز چمکدار ہو اس کی طرف کیا ہے بچہ دوڑتا ہے، جاتا ہے، بچے کو نہیں پتہ ہوتا یہ میرے لیے مفید ہے یا مفید نہیں ہے۔ آپ بچے کے سامنے کیا ہے ایک طرف موتی رکھ دیں اور ایک طرف آگ کے انگارے رکھ دیں، وہ شوق ہو زیادہ، بچہ جو ابھی چھوٹا ہے تو وہ آگ کو زیادہ جائے گا، لپکے گا اس کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ اس کو شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ ہماری نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے ہی ہے جیسے ایک بچے جیسی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ چیز ہمارے لیے مفید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ان کے لیے مفید نہیں ہے، اس لیے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہ واقعاً مفید ہے وہ چیز، یعنی آپ کو جو آپ مانگ رہے ہیں آپ صحیح مانگ رہے ہیں، آپ کا حق ہے اس کو مانگ رہے ہیں، لیکن وہ قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا مانگ مانگ کے کئی لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے کئی دن، جیسے کہتے ہیں نا چلا کاٹا، کئی دن دعائیں مانگی، راتیں دعائیں مانگی، گریہ کیا، روئے، شبائے اعمال میں روئے، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ عرفات حج پہ گئے، عرفات میں دعا مانگی، پھر بھی کیا قبول نہیں ہوئی۔ کعبۃ اللہ میں گئے، روایات کے اندر ہے کہ آپ کعبے پہ جب پہلی نظر ڈالے جو دعا بھی کریں گے اللہ اس کو کیا ہے قبول کرے گا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے زیر قبہ کوئی ایک دعا جو پہلی مانگیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کبھی وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو روایات کے اندر ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے لیکن ظاہری طور پہ قبول نہیں ہوتی، یعنی آپ اور میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری دعا کیا ہے قبول نہیں ہو رہی، لیکن کیا ہے معنوی طور پہ آپ کی وہ دعا کیا ہے قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ کیسے؟ اس کو اللہ کیا ہے مؤخر کرتا ہے، اس کا اجر جو ہے کیا ہے اللہ آپ کو بعد میں دے گا۔ میری ساری دعاؤں کا نتیجہ اور ساری دعاؤں کی پاداش مجھے محشر کے دن دی جاتی، جو آج مجھے دی جا رہی ہے۔ تو بعض ایسے لوگ بھی ہیں صاحب تقویٰ جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مؤخر کر دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں جو ہیں محشر کے دن، قیامت والے دن ان کو اس کا اجر اور ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، جو دنیا میں اللہ نے ان کو عطا نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کہاں ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے قبلہ حضرت آیت اللہ حافظ ریاض سے نجوی صاحب کی خدمت میں، تو ایک شخص نے فون کیا
غالباً وہ سید بھی ہے کہ بندہ جو ہے کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے صرف کس کے لیے؟ پیسے کے لیے، کھانے کے لیے۔ ظاہراً اس کے گھر میں تنگی ہے پیسے کی، کھانے کی، جو میں سمجھتا ہوں۔ تو کہنے لگا حافظ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے تو بڑا ڈھونڈا ہے اللہ کو قرآن میں، اللہ تو مجھے ملا نہیں قرآن میں، اللہ کہاں ہے؟ قبلہ صاحب نے کہا کہ بہت ساری جگہوں پہ اللہ ہے، آپ توجہ سے پڑھیں تو اللہ آپ کو کیا ہے مل جائے گا۔ تو لہٰذا کچھ بندے یہاں تک بھی پہنچ جاتے ہیں، معاذ اللہ اتنا زیادہ بندہ آگے نہ چلا جائے جہاں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف یا اللہ تعالیٰ کے علیہ اپنی زبان استعمال کرے جس سے اللہ کیا ہے ناراض ہو جائے۔ وہ بندہ یہ سمجھے اس میں وہ بندہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں یہ سمجھوں کہ یہ جو وجود ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا یہ لے لے مجھ سے، اللہ تعالیٰ ابھی یہاں بیٹھا ہوں یہیں میرے ہاتھ ختم کر دے، میری زبان ختم کر دے، فالج گرا دے، تو کیا ہے پھر کیا ہوگا؟ میں بالکل آپاہج ہو جاؤں گا، چار پہ بھی پڑا رہوں گا۔ تو اللہ نے یہ اتنی نعمات ہمیں دی ہیں، کم از کم ہم ان کا شکریہ ادا کریں۔ یہ کہنا کہ اللہ قرآن حکیم میں کہاں ہے یا کیا ہے، اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں، ہم کیسے آپ کی بات مانیں۔ ایک اور صاحب ہم گئے مانچسٹر میں، وہاں بری ایک شہر ہے، تو قبلہ صاحب اتفاقاً وہاں بھی قبلہ صاحب ساتھ تھے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ، تو وہاں پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا نام امام بارگاہ میں نہیں تھا، ابھی امام بارگاہ بن رہا تھا۔ قبلہ صاحب نے کہا، وہ کفایت صاحب ہیں، ان کو کہا کہ اللہ کا نام بھی لکھ دیں، کہیں اللہ کو بھی آنے دیں، آپ نے باقی سب کچھ لکھا ہے اللہ کو نہیں لکھا۔ تو وہ جو کرسی پہ بیٹھا تھا وہ کہنے لگا ہم اللہ شاء اللہ کو کوئی نہیں جانتے، ہمیں اللہ کا پتہ ہی کوئی نہیں، ہم نے سب کچھ جو ہے ان سے لیا ہے، اہل بیت سے۔ قبلہ صاحب نے فرمایا کہ یہ پاگل ہو چکا ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کو چھوڑے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں معاذ اللہ جو اللہ تعالیٰ کی اہانت کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے بعض لوگ پیغمبر گرامی اسلام کے زمانے میں بھی تھے، حضرت سے پوچھتے تھے کہ اللہ کہاں ہے۔ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، اللہ ہمیں دکھاؤ، ہم اللہ کو دیکھیں گے تب مانیں گے۔ پھر جب یہ بھی معاملہ آیا تو پھر پتہ گیا سارے لوگوں کو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر التجا کرنی پڑی، بار الہ ان کو زندہ کریں نہیں تو میری قوم مجھے کھا جائے گی، ہمارے بندے لے گئے، وہ بندے مروا کے